السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ریحان خٹک، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ پولیٹکس کے ساتھ۔ مائی فرینڈ، آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے کنفلکٹ۔ کنفلکٹ کیسے کہتے ہیں اور ڈفرینٹ اسٹیٹس کے درمیان کنفلکٹ کیوں آ جاتا ہے اور ممالک آپس میں کیوں لڑتے ہیں۔ سو مائی فرینڈ، لیٹ وی ڈسکس کنفلکٹ۔ سب سے پہلے ہمیں کنفلکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کنفلکٹ کیسے کہتے ہیں۔ مائی فرینڈس، جب کسی بھی دو گروپس انڈیویجول یا اسٹیٹس کے درمیان ڈس ایگریمنٹ آ جائے آن دا بیس آف آئیڈیالوجی، مس انڈرسٹینڈنگ، مس پرسیپشن، تو ایک کنفلکٹ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ جیسے کہ دو اسٹیٹس ہے، ایک اسٹیٹ اے ایک اسٹیٹ بی۔ سپوز اسٹیٹ اے نے کوئی ڈیمانڈ کیا اسٹیٹ بی سے، لیکن اسٹیٹ بی نے اس ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کیا بلکہ ریجیکٹ کیا، تو ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ آ گئی۔ اب اگر اسٹیٹ اے ساورن ہے، اسٹرانگ ہے، تو اسٹیٹ بی پر بائی فورس حملہ بھی کر سکتا ہے، تو ایک وائلنٹ کنفلکٹ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کنفلکٹ کہتے ہیں۔ سو مائی فرینڈ، ممالک آپس میں کیوں لڑتے ہیں یا ممالک کے درمیان کنفلکٹ کیوں آ جاتا ہے جو لڑائی کا شکل اختیار کر جاتی ہے؟ تو اس کے مین کچھ سورسز ہے جو میں ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے۔ اس سورسز کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس آپس میں کیوں لڑتے ہیں۔ نمبر 1، ڈیمانڈس۔ ڈیمانڈ از دا مین سورس آف کنفلکٹ۔ جب کسی بھی دو اسٹیٹس کے درمیان کوئی ڈیمانڈس ہو، اگر ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر لے تو ان کے درمیان کنفلکٹ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں، پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، لیکن انڈیا نہیں مان رہا ہے، تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کنفلکٹ چل رہا ہے آفٹر 1947۔ تو ایک کنفلکٹ ہے۔ دوسرا، انٹرسٹ۔ مائی فرینڈ، جتنی بھی اسٹیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، یا تو کوئی ریسورسز کا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کا دوسری اسٹیٹ سے، یا ٹریڈس کا، یا امپورٹ ایکسپورٹ کا، ٹورزم کا، کلچر ایکسچینج کا، اسپورٹس کا، تو ڈفرینٹ انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ سو مائی فرینڈ، اگر ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ سے انٹرسٹ پورا نہ ہو تو بائی فورس اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے، بائی فورس اس کی ریسورسز چھین بھی سکتا ہے، اور ایک وائلنٹ کنفلکٹ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ سو تیسرا ہے ٹیریٹوریل کنفلکٹ۔ مائی فرینڈ، ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ٹریٹری سیف ہو، کوئی بھی اس پر حملہ نہ کرے۔ اگر کوئی ملک دوسری ٹریٹری کو ڈسٹرب کر لے یا دوسری ٹریٹری پر قبضہ کر لے تو لازمی بات ہے وہ اسٹیٹ اپنے ڈیفینڈ کے لیے ان سے لڑیں گے، کیونکہ ٹریٹری ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی ملک بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ رشیا اور یوکرین کا اگزامپل ہم لیتے ہیں۔ اب رشیا نے حملہ کیا یوکرین پر، یوکرین کی ٹریٹری کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یوکرین ان کو کمپرومائز نہیں کر رہی ہے۔ لیکن یوکرین اتنی آسانی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہی بلکہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ایک کنفلکٹ کی شکل اختیار کی اس نے۔ تو یہ تھی ٹیریٹوریل کنفلکٹ۔ فورتھ ون از ڈس ایگریمنٹ۔ مائی فرینڈ، ہم نے اوپر بھی بات کی کہ ملک کے درمیان جب ڈس ایگریمنٹ آ جائے کسی چیز کی بنیاد پر، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، سپوز آئیڈیالوجی کی ڈس ایگریمنٹ اس طرح، ایک اسٹیٹ ہے وہ کمیونزم کو فالو کرتا ہے، دوسری اسٹیٹ ہے وہ کیپٹلزم کو فالو کرتا ہے۔ اب ان کی آئیڈیالوجی میں فرق آ گیا، جیسے کہ کولڈ وار میں جب آئیڈیالوجی کی بیس پر لڑائی تھی، کولڈ وار بیسیکلی آئیڈیالوجی کی بیس پر تھا، جس کی وجہ سے ایک ڈس ایگریمنٹ تھی تو ایک کنفلکٹ کی شکل اختیار کی تھی۔ ففتھ ون از کمپٹیشن۔ مائی فرینڈ، کمپٹیشن از ون آف دا مین سورس آف کنفلکٹ، بیکاز ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اکانومی انکریز ہو، میں سورن ہوں، میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کر سکے، تو اس مقابلے یا اس کمپٹیشن کی بنا پر وہ دوسری کے اسٹیٹ کی ریسورسز پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی ریسورسز چھین بھی سکتی ہے، کیپچر کر سکتی ہے، کمپٹیشن میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ سکس ون از بیلنس آف پاور۔ مائی فرینڈ، بیلنس آف پاور ویری امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ دو ملک ہے، اسٹیٹ اے اینڈ اسٹیٹ بی، اگر اسٹیٹ اے اسٹرانگ ہے، بی ویک ہے، تو اسٹیٹ اے اپنی ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ بی پر بائی فورس بھی حملہ کر سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بی کمزور ہے۔ اگر اسٹیٹ بی بھی ایکول ہے اسٹیٹ اے کے تو ان کے درمیان کنفلکٹ مشکل ہے۔ 7، لیک آف ریسورسز۔ مائی فرینڈ، جب کسی بھی اسٹیٹ کے پاس ریسورسز کی کمی ہو تو اپنی ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے دوسری اسٹیٹ سے وہ یا تو بائی فورس اس کی ریسورسز پہ قبضہ کرے گا
یا ایگریمنٹ کے ذریعے تو بائی فورس بائی وار اس پر حملہ کر کے اس کے ریسورسز کو چھین سکتی ہے اور ایک کنفلکٹ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ سو مائی فرینڈ، یہ تھا سورسز آف کنفلکٹ کہ ممالک آپس میں کیوں لڑتے ہیں۔ مائی فرینڈ، آپ خود اندازہ لگائے کہ ان سورسز کی وجہ سے آج جتنے بھی ملک ہے یہ آپس میں لڑ رہا ہے، یا تو کوئی اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر لڑ رہا ہے، یا کوئی ڈیمانڈ، کوئی ڈس ایگریمنٹ، کوئی کمپٹیشن، کیونکہ ورلڈ گلوبلائز ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈیولپ ہوں، میری اکانومی انکریز ہو۔